السلام علیکم۔ آج سے میں آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کر آئی ہوں، جس میں آپ کو دنیا بھر میں اب تک پیش آنے والے سچے حیرت انگیز واقعات سناؤں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سنسنی خیز سلسلہ پسند آئے گا۔ تو اس سلسلے میں پہلا واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، اس کا عنوان ہے نحوست ان کی ہمسفر تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی میں گھر جائیں تو سہارا مل جاتا ہے، اور پھر دوبارہ پریشانی آئے تو پھر سہارا مل جاتا ہے، مگر پریشانی سے دوچار ہونے کا یہ دوہرا تجربہ ان کے سارے کسبل نکال دیتا ہے، اور ایسے میں اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو ایسی کہانی سنائے جس میں سمندری سفر کے دوران 4 مرتبہ ایک ہی قسم کے حادثات سے دوچار ہونے والوں کا ذکر ہو، اور پھر وہ سب کے سب بچ گئے ہوں، تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ یقیناً آپ چونک پڑیں گے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کے فضل و کرم پر ایمان لائیں گے۔ ایسی ہی ایک کہانی لندن کی جہازراں کمپنی لائیڈ کی فائلوں میں بھی دفن ہے۔ اس کہانی میں مصائب ہیں، الجھنیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھرپور طور پر زندہ رہنے کی لگن بھی۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں قدم قدم پر تھکن بھی ہے اور مکمل تازگی بھی۔ یہ 16 اکتوبر سن 1829 کی بات ہے۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی بندرگاہ پر درمیانے حجم کا ایک جہاز لنگر انداز تھا، جو مغربی آسٹریلیا میں کولائرز بے جانے والا تھا۔ اس جہاز کا نام مرمیڈ تھا، اور جہاز رانی کا اس کا ریکارڈ اطمینان بخش تھا۔ روانگی کے وقت مرمیڈ پر کپتان سیموئل نولبرو اور اس کے 18 ماتحتوں کے علاوہ 3 مسافر بھی سوار تھے۔ سمندر میں ہر طرف سکون تھا، اور ظاہر ہے کہ سمندری جہاز کے کپتان کے لیے اس سے زیادہ سکون بخش بات کیا ہو سکتی ہے کہ سفر ایسے پانیوں میں کٹے جن میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 3 دن خیریت سے گزرے، چوتھا دن پریشانیوں کو لے کر آیا۔ اس دن بھی موسم بہت اچھا تھا۔ کپتان نے جہاز کا کنٹرول اپنے نائب کو سونپ کر جہاز کے نچلے حصے کی راہ لی، جہاں غم غلط کرنے کا سامان پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ نولبرو زیادہ نہیں پیتا تھا، مگر جب بھی پیتا تھا اچھی چیز پیتا تھا۔ اس نے سڈنی سے روانہ ہوتے وقت بہت اعلیٰ درجے کی شراب کی 3 بوتلیں اپنے ذاتی سامان میں رکھ لی تھیں۔ اگرچہ جہاز پر یا نولبرو کے دل میں کوئی غم نہیں تھا جسے وہ غلط کرتا، مگر پینے کا شوق تھا، اس لیے پینے بیٹھا، اور پینے کے بعد آرام کرنے لگا۔ مدہوش ہونے پر وہ آرام کی خاطر ایک طرف پڑا رہتا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنے عملے کے سامنے کم ہی جاتا تھا، کیونکہ اس صورت میں ڈسپلن متاثر ہوتا تھا۔ عملے کے بیشتر افراد عرصے پر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سفر بڑے آرام سے کٹ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایسے میں ان کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا وہ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ جہاز کا بیرو میٹر بھی کسی پریشان کن تبدیلی کی اطلاع نہیں دے رہا تھا۔ دن کے 2 بجے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کے بعد اچانک ہوا بند ہو گئی، اور سمندر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جہاز بھی رک گیا۔ ہوا بند تھی، اس لیے بادبان بھلا کیوں کر جہاز کو کھینچتے۔ یکایک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب کسی بھی لمحے رحمت ٹپ ٹپ برسنے لگے گی۔ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی نے سب کو سونگھ لیا۔ جہاز کو کچھ نہیں ہوا تھا، اور اس پر سوار تمام افراد بھی خیریت سے تھے، مگر پھر بھی دلوں میں اندیشے تھے۔ ایک انجانا سا خوف سب کے اعصاب پر سوار تھا۔ جہاز پر مکمل خاموشی تھی۔ اسی عالم میں دن ڈھلا اور شام آئی، پھر تاریکی پھیلتے پھیلتے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا میں تیزی آئی تو لہریں بھی بلند ہونے لگیں، اور جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جہاز سمندر میں پرسکون تیر رہا تھا، وہ اب لہروں کی فرمانروائی میں داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بجلی چمکنے لگی،
اور تیز ہوا سے بادبان پھڑپھڑانے لگے۔ ایسی تیز ہوا میں جہاز کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب مرمیڈ اور اس پر سوار 22 افراد سمندر کے موڈ کے رحم و کرم پر تھے۔ رفتہ رفتہ گہری تاریکی چھانے لگی اور اس سے کہیں زیادہ رفتار سے مرمٹ کے مسافروں کے دلوں میں اندھیرا گھر کرنے لگا۔ سب کی زبان خاموش تھی مگر دل دعاؤں میں مصروف تھے۔ رات کی تاریکی میں بھی سب کی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ امید کی کرن اب وہیں سے پھوٹ سکتی تھی۔ تیز ہواؤں نے اب طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مرمٹ کا تو یہ حال تھا جیسے کوئی کاغذ کی ناؤ دریا میں بھٹک رہی ہو۔ ہر قسم کے کنٹرول سے آزاد جہاز لہروں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے ٹورس نامی تنگنائے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس محدود سے راستے میں دونوں طرف کٹی پھٹی اور نوکیلی چٹانیں تھیں۔ اس راستے میں بھٹک کر کئی جہاز تباہ ہو چکے تھے اور اب مرمٹ بھی بدقسمتی کی راہ پر گامزن تھا۔ رات 11-12 بجے کا وقت ہوگا جب جہاز کے پرخچے اڑنے شروع ہوئے اور سب کی جان پر بن آئی۔ ابھی تک تو سب جہاز کے کیبنوں میں دبکے پڑے تھے مگر اب تو جہاز کا وجود خطرے میں تھا۔ ایسے میں انہیں جہاز سے نہ صرف اترنا تھا بلکہ فوری طور پر اترنا تھا۔ ایک چھوٹی سی لائف بوٹ جہاز کے ایک کونے میں موجود تھی۔ جیسے تیسے سب اس پر سوار ہوئے اور مرمٹ کو الوداع کہا۔ بے یقینی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اب تک تو لہروں کے تھپیڑے صرف مرمٹ نے کھائے تھے، اب اس کے مسافروں کی باری تھی اور یوں لائف بوٹ کا سفر شروع ہوا۔ بچنے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ ایک ذرا سی دیر میں مرمٹ نے سمندر کی گہرائی کو اپنا مسکن بنا لیا، یعنی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ اب تو بس خدا کی ذات تھی جو سمندر کی سفاکی سے انہیں محفوظ رکھ سکتی تھی۔ یہ وقت دعا کا تھا اور سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے میں مصروف تھے۔ جہاں جہاز ڈوبا تھا وہاں سے تقریباً 100 گز دور چند چٹانیں تھیں، مگر اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ اگر لائف بوٹ کسی بڑی لہر کی زد میں آ کر اچھلی تو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی اور اس پر سوار افراد کا نہ جانے کیا حشر ہو۔ رات بھر طوفان کا زور رہا۔ صبح صادق کے وقت جب سب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی چٹان پر پایا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ بچ گئے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور شکر کی بات یہ تھی کہ سب کے سب بچ گئے۔ بچ تو وہ گئے تھے مگر اب بقا کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس راستے سے بہت کم بھولے بھٹکے جہاز ہی گزرتے تھے۔ اب ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب کا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس بہت کم تھیں۔ تھوڑا تھوڑا کھا کر انہوں نے 3 دن گزارے۔ تیسرے دن شام کے وقت ایک جہاز اس طرف آ نکلا۔ اس جہاز کا نام سوئفٹ شور تھا اور وہ ایشیا بحر الکاہل کا سامان لے کر آسٹریلیا سے چلا تھا۔ اسے دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا اور اس میں سوار ہوئے۔ اگلے 5 دنوں کا سفر بہت اچھا کٹا۔ 3 دن سے انہوں نے بہت کم کھایا پیا تھا۔ سوئفٹ شور پر انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو ملا۔ نئی زندگی پا کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے اس جہاز کے مسافروں کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتائے اور فخر محسوس کیا کہ انہوں نے اتنے برے حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اب ایک نیا سفر شروع ہوا جس میں مرمیڈ اور سوئفٹ شور کے مسافر ساتھ ساتھ شریک تھے۔ 4 دن بڑے سکون سے گزرے مگر 5ویں دن حالات نے پلٹا کھایا اور سوئفٹ شور کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا۔ سمندر اچانک بکھر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لہروں نے آسمان کو چھونا شروع کر دیا۔ سب کی جان پر بن آئی۔ ایک لمحے کو تو ایسا لگا کہ نصیب خراب ہے اور اب موت یقینی ہے، مگر پھر انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ نصیب اچھا ہے کیونکہ جس جگہ جہاز لہروں میں ہچکولے کھا رہا تھا وہ ساحل سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ 3 لائف بوٹس میں سوار ہو کر سوئفٹ شور کے تمام مسافر نیو گنی کے ساحل پر اتر گئے۔ جہاز ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ جہاز کے ڈوبنے کا سب کو افسوس تھا مگر جان ایک بار پھر بچ گئی، اس کی خوشی بھی تھی۔ اب یہ لوگ
گورنر ریڈی پر سوار ہوئے۔ یہ جہاز کھانے پینے کا سامان لینے نیو گنی کے ساحلوں کی طرف آیا تھا۔ مرمڈ کے مسافروں کا یہ تیسرا اور سوئفٹ شور کے مسافروں کا دوسرا سفر تھا۔ مرمڈ کے مسافروں کو نئی زندگی ملی تھی ایک بار پھر۔ اب تک کوئی بھی مسافر ہلاک نہیں ہوا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی خاص زخمی بھی نہیں ہوا تھا کہ کہا جائے کہ اس کی جان خطرے میں۔ گورنر ریڈی پر سوار تمام مسافر ان کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے زندہ رہ جانے والے تمام افراد کو مبارکباد دی اور اس خوشی میں ان کے اعزاز میں خصوصی طعام کا اہتمام کیا۔ جہاز چھوٹا سا تھا مگر اس میں سوار لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی سفر کو شروع ہوئے صرف 8 گھنٹے گزرے تھے کہ سمندر نے بپھرنا شروع کر دیا اور ذرا سی دیر میں طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ عجیب مذاق تھا۔ جس طرف یہ لوگ جاتے تھے کوئی نہ کوئی طوفان ان کی راہ دیکھتا دکھائی دیتا تھا۔ اب پھر افتاد آن پڑی تھی اور اس افتاد نے ان سب کے ہوش اڑانے میں دیر نہیں لگائی، اور پھر قیامت ہی قیامت یہ برپا ہوئی۔ جہاز میں آگ بھی لگ گئی۔ دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ اس پر عمارتی لکڑی بھی لدی ہوئی تھی، اس لیے آگ نے وقت ضائع کیے بغیر بہت تیزی سے اپنا دائرہ وسیع کر لیا۔ اب کے مسافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ 32 افراد تو گورنر ریڈی کے تھے اور دوسرے دونوں جہازوں کے مسافر بھی ان کے ساتھ تھے۔ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس 4 لائف بوٹس بھی تھی۔ سب نے جہاز کو خیر آباد کہا اور لائف بوٹس میں پناہ لی، اور پھر گورنر ریڈی کا بھی وہی حشر ہوا جو مرمیڈ اور سوئفٹ شور کا ہوا تھا۔ اس جہاز نے بھی ڈوبنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگائی۔ 3 جہازوں کے خوش نصیب اور بد نصیب مسافر ایک بار پھر سمندر کے رحم و کرم پر تھے۔ خوش نصیب اس لیے کہ جن جہازوں پر وہ سوار ہوتے تھے وہ ڈوب جاتے تھے، اور بد نصیب اس لیے کہ خوش نصیب اس لیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھے، اور بد نصیب اس لیے کہ وہ جس جہاز پر بھی سوار ہوتے تھے وہ ڈوب جاتا تھا۔ لائف بوٹس میں شکر کے کلمات گونجنے لگے، لیکن خطرہ ابھی بھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا، لیکن وہ امید کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس مرتبہ بھی کوئی نہ کوئی شاید انہیں بچا لیتا۔ یہ امید ان کی موجود تھی، زندہ تھی۔ اور پھر ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا۔ آسٹریلوی حکومت کا ایک جہاز کومیٹ اس طرف آ نکلا۔ یہ جہاز عام طور پر معروف اور پہلے سے متعین بحری راستوں پر سفر کرتا تھا، مگر شارٹ کٹ کی خاطر اس کے کپتان نے وہ راستہ اپنایا جس پر گورنر ریڈی کے مسافر زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف تھے۔ خدا کی رحمت کو ایک بار پھر اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کے بجھے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ زندگی ایک بار پھر خود ان کی طرف آ رہی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کیا۔ کومیٹ کے عملے نے انہیں خوش آمدید کہا اور یوں سب نے مل کر ایک اور سفر شروع کیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس مرتبہ بھی کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اب ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا جنہیں قدرت نے نئی زندگی دی تھی۔ کومیٹ پر سوار لوگوں کی زبان پر بیتی ہوئی پریشانیوں کی داستانیں تھیں۔ ان داستانوں کو سن کر کومیٹ کا عملہ پہلے تو بہت محظوظ ہوا، اور پھر انہیں غیر محسوس طور پر اس خیال نے گھیر لیا کہ یہ لوگ خوش نصیب تو تھے کہ اب تک ان میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا، لیکن یہ بد نصیب بھی تھے کہ جس جہاز پر یہ لوگ قدم رکھتے تھے وہ ڈوب جاتا تھا۔ بچ جانے والے مسافر بھی دبی زبان میں اس نحوست کی بات کرنے لگے تھے۔ اس بات کو کھل کر اس لیے نہیں بیان کیا جا سکتا تھا کہ سبھی اس وقت نئی زندگی مل جانے پر خوشی منانے میں مصروف تھے۔ کومیٹ کے عملے کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ ابھی کومیٹ نے 3 جہازوں کے مسافروں کے ساتھ نیا سفر شروع ہی کیا تھا کہ اس سے بھی حادثہ پیش آ گیا۔
صرف 3 گھنٹے گزرے تھے کہ اس میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک بار پھر ہڑبونگ مچ گئی۔ جہاز پر 3 لائف بوٹس تھیں، مگر ان میں سے صرف ایک اس حالت میں تھی کہ اس پر سوار ہو کر بچ نکلنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، اور اس پر جہاز کے اپنے عملے نے قبضہ کر لیا۔ اس پر 40 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی، مگر عملے نے کوئی رسک لینا مناسب نہیں سمجھا اور تینوں جہازوں کے بدنصیب مسافروں کو اس حالت میں الوداع کہا کہ وہ گڑ گڑا کر ان سے رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ جس وقت کومیٹ کے عملے نے لائف بوٹ پر اپنا سفر شروع کیا، اس وقت تک کومیٹ کے عرصے پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اب پھر سمندر تھا، خطرناک شارکس تھیں اور حالات کے ستائے ہوئے مسافر تھے جو 3 جہازوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ اب تک ایک بھی فرد ہلاک نہیں ہوا تھا۔ کومیٹ میں آگ تو لگ چکی تھی، مگر ابھی وہ ڈوبا نہیں تھا۔ اس پر جو 2 ناکارہ لائف بوٹس تھیں، انہیں تھوڑی محنت سے سفر کے قابل بنایا گیا اور جہاز سے کھانے پینے کی بچی کچی اشیاء اور پانی لے کر یہ لوگ لائف بوٹ پر سوار ہوئے اور جہاز کو پرنم آنکھوں سے خیر آباد کہا۔ اس مرتبہ موت سے دفاع کی جنگ بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ لائف بوٹ پر گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے، کھانے پینے کی اشیاء بھی زیادہ نہیں تھی۔ ایک ایک لمحہ بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، اور صرف کشتی پر ہی حالات خراب نہیں تھے بلکہ سمندر میں بھی بلائیں ان کی منتظر تھیں۔ سمندر کا یہ حصہ شارک سے اٹا پڑا تھا اور وہ انسانی گوشت کو خوراک کا حصہ بنانے کے لیے بیتاب تھی، مگر اس مرتبہ بھی تقدیر حالات کے ستائے ہوئے مسافروں کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ہر بار بچ جانے پر خدا کو یاد رکھا تھا، پھر بھلا خدا انہیں کیسے بھول جاتا۔ سمندر کی بے رحم موجوں اور ان سے بھی زیادہ بے رحم شارکس سے لڑتے ہوئے انہیں 18 گھنٹے گزر گئے، اور ان 18 گھنٹوں کے دوران اگرچہ انہیں سخت ذہنی اور اعصابی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور سب پر عجیب وحشت سی طاری رہی، مگر کسی بھی لمحے انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کا پر امید رہنا رنگ لایا اور ان کی مدد کے لیے خدا نے جیوپیٹر نامی جہاز کو بھیجا۔ یہ ایک بڑا جہاز تھا جس کے عملے نے انہیں بخوشی قبول کیا، اور جب مہمانوں نے میزبانوں کو اپنی کہانی سنائی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اب بھی تمام مسافر صحیح سلامت تھے اور یہ ایک معجزہ تھا، مگر ایک معجزہ اس کے علاوہ بھی تھا۔ جوپیٹر پر امریکہ کی مسز سارا ریچے بھی تھیں، جو اپنے بیٹے پیٹر کو تلاش کرنے آسٹریلیا جا رہی تھیں۔ وہ 15 سال قبل آسٹریلیا گیا تھا اور تب سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، اور مسز سارا کی قسمت کہ ان کا پیٹر مرمٹ کے مسافروں میں شامل تھا۔ کیا تمام مسافروں کی زندگی بار بار اس لیے بچ رہی تھی کہ ایک دکھیاری ماں کو ایک بار پھر اپنے لخت جگر سے ملنا تھا؟ محسوس تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ حیرت انگیز سچا واقعہ یا میرا سنانے کا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔